کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم فضل ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ پورے پچھلے سال کے گناہوں کا معاف کر سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ہم ایک بار پھر ایک عظیم بابرکت مہینے یعنی محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک ہے محرم الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ دوستو، یہ پورے مہینے کے روزے فضیلت والے ہیں، لیکن خاص طور پر عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بہت عظیم ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم فضل ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ پورے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا افضل طریقہ 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم، اس سے ہم یہود کی مشابہت سے بچتے ہیں اور سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ دوستو، محرم ہمیں قربانی، صبر اور حق پر ثابت قدمی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں حق کے لیے جان دے دی، لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ تو اے مسلمانوں، اس مہینے میں صرف روزہ نہ رکھو بلکہ دل میں یہ نیت کرو کہ میں بھی حق پر ڈٹا رہوں گا، چاہے دنیا مخالف ہو جائے۔ اس محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، خاص طور پر 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم۔ اس کی ترغیب اپنے اہل خانہ کو بھی دے اور اس مہینے کو عبادت، توبہ، ذکر اور قرآن سے مزین کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کا پورا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم موقع ہے ہم اپنی گناہوں کو دھونے کا۔ اس لیے جتنا ہو سکے محرم کا روزہ رکھے اور اس محرم کے روزے کو دوسرے کو بھی ترغیب دے۔ دوستو، یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ رکھنے سے ثواب ملیں گے اور نہ رکھنے سے گناہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔